ایبٹ آباد میں پچھلے دنوں جانے کا آپ نے کچھ ذکر کیا تھا کہ تنگی رزق کے لیے آپ فجر کی نماز کے لے کے وہاں بیٹھے ذکر اذکار کرتے رہے اور نماز اشراق پڑھے. اس کے ذرا فوائد اور ذرا رپیٹ کر دیں، زیادہ لوگ جان لیں گے. میں نے کہا اللہ نے کہا عشاء کی نماز پڑھے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کے آپ سو جائیں، کوئی کلام نہ کریں، اور فجر اٹھ کے پڑھیں، اور اس کے بعد جب تک سورج نہ نکلے، سورج نکل جائے اس کے 15-10 منٹ بعد شراق کے 2 نفل پڑھیں، 4 نفل ہیں تو کر کے پڑھیں. اس کی اللہ نے رزق کی ہر کام کی ذمہ داری اٹھا لیا. ہم کیا کرتے ہیں، وہ ایسی مثال ہے کہ آپ مزدوری کی، جب مزدوری لینے کی باری آپ سو جائیں، جہاں غائب ہو جائیں. تو آپ کو انسان بڑے بڑے میں لوگ دیکھیں جو ترقی کرتے ہیں، انہیں فجر پڑھ کے سورج سے پہلے انہوں نے اونگ نہیں لی، نیند نہیں لی. ان کا برین، آج ہماری ماں والدہ مائی صاحبہ فرماتی تھی کہ بھائی جس نے پڑھنا ہے نا ساری رات سوئے، فجر پڑھنے کے بعد وہ کتاب لے لے، صرف آدھا گھنٹہ پڑھے، یعنی سورج سے نکلنے سے پڑھے، جب سورج نکلے شراق پڑھ کے کتاب 2 رکھ دیں، وہ ٹاپ کرے گا. تو ٹاپ کرتے تھے ہم. وہ کیوں ذہن فجر کے بعد اللہ کی بڑی، جب فجر میں جھک جاتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے، پھر جو بھی وہ پڑھتا ہے وہ برکت والی چیز بھولتی نہیں. اچھا مرشد، آج کل بے شمار مسائل، جو روحانی مسائل، لوگ آ رہے ہیں انہیں جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ ہاتھ بھی لگاتے، دور بیٹھے آپ کلام الہی پڑھتے ہیں، وہ چیخنا چلانا شروع. اس پہ کیا طریقہ کار بتائیں کہ ہمیں یہ جنات اس طرح ہم پہ، انسانوں پہ ہیوی نہ ہو. دیکھیں اللہ نے طریقہ کہ بندے کو حلال و طیب اور پاک رہنے کی شرط ہے. حلال اور طیب، مثلا اگر لقمہ حلال بھی ہو تو پاک بھی ہو، اس لیے اور باوضو رہنا چاہیے. ہم نہ حلال کھاتے نہ طیب کھاتے ہیں، نہ باوضو رہتے ہیں، پھر وہ حملہ ور ہوتے ہیں. پھر ہمیں سونے کا طریقہ نہیں، ہمیں چاہیے سیڈ لے کے سونا چاہیے. ہم چت لیٹ جاتے ہیں، بندے کے غذا نظر نہیں آنے چاہیے. آپ سیدھا لیٹیں گے آپ کے غذا نظر آئیں گے. تو ہر چیز کا ادب و احترام ہے. تو ہم جب ادب و احترام بھول جائیں گے تو پھر وہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ جب گزرتے ہیں تو جو دل چاہے وہ کر لیں.